اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ دلائل کو سمجھنے کا ہے، مناعت کو سمجھنے کا ہے۔ اگر کسی مناعت فهمید اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ چیز ثابت ہو۔ احراز میخواد مناعت نه ایک مستی اس طرح کی ہے کہ جو بالکل واقعاً انسان انسان کا عقل کام نہیں کرتی، یہاں سے حکم ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں اور اگر اس کے مقدمات یعنی اختیار کے ساتھ انسان اپنی عقل کو زائل کرے تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر حکم آئے گا۔ شکی نیست. بله مستحبات میں بله چون در باب مستحبات مختلف روایات سے روایات ہمیں یہ معلوم مختلف ہوتا ہے کہ وسعت ہے اس کے اندر، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ توسعه هست اشکال نداره. نعم تقدم هذه القرینه یہ جو قرینہ آپ کے پاس ہے، اظهریشون حجیت ہے. اگر کوئی چیز ظاہر ہمارے پاس اور اس سے بہتر ہمارے پاس کوئی چیز ہے تو ہم اس کو قبول کریں گے، لیکن جو قرینہ آپ بتا رہے ہیں وہ اگر اس پر ظاہر نہ ہو، ظاہر سے زیادہ بہتر ہمارے پاس دلیل نہ ہو، يعني حتى إذا احتمال كان في باب الصلوات اللهم صل اور سلوات کے لیے بہت سے قرائن ہیں ہمارے پاس، خارجية متعددة وغير نفس الروايات المتواترة في الصلوات اور بہت سے ہمارے پاس قرائن کے ساتھ کہ طواف میں مثال کے طور پر بہت خاص دعائیں موجود ہیں، ہر صوت میں دعا ہے، اور حدیث شریف میں امام کے پاس آیا کہ میں طواف میں صرف صلوات پڑھتا ہوں محمد کے آل محمد کے اوپر۔ صلوات على محمد وآل محمد. امام نے فرمایا الامام علیہ السلام ظاہر عبارت یہ تھی کلام الامام بوالی ظاہره تو تم بہتر ہو ان لوگوں سے جنہوں نے ذکر پڑھا۔ افضل من اولئک. تو قرائن خارجیہ سے معلوم ہوتا ہے القرائن الخارجیہ کہ فضائل جو ہیں ہمارے پاس الصلوات بالتواتر تواتر سے ثابت، اس سے معلوم ہے کہ صلوات ہر جگہ ہو سکتی من مجموعها. هسه ممكن واحد يقول لا انا ما استفيد على كل هو ذلك، اما انا يبدو لي هكذا. دفنه عبارت ظاہراً دفنہ اہل القرى ہے، ظاهرا عبارت دفنه اهل القرى. اخذ دفنه واخبرت دفن یعنی دفن، دفن اہل قرى ہیں، اهل قرى دافن، ضمیر اس کے اندر نائب فاعل ہے، نائب فاعل خود دفنہ ہے۔ حضرت میشه. بله ظاهرا دفنه. بله یہی کہ وہ لوگ جو یہی کہ لوگ چٹائی لے کر مدد کی انہوں، یہی کافی ہے۔ کمک کر همین. بله اصلا ظاهرش همینه، ظاهرش همینه. نسبت دی جا سکتی، نسبت میں وسعت پائی جاتی ہے۔ میشه در نسبت توسعه هست. ببینید نسبت هم به کئی سبب ہوں تو ان کے اوپر سب کو نسبت دی جاتی ہے، سبب مسبب دونوں کو نسبت دی جاتی ہے۔ توسعه هست در نسبت. یه بیت شعری هم شاید تو الفیه باشه مال همین. بله چرا مال مگه مال
کیا یہ زیارت ناحیہ کا جملہ نہیں ہے؟ ناحیہ نہیں، زیارت ناحیہ تو حضرت سے منسوب ہے. زیارت ناحیہ منسوب حضرت سے. کس دلیل کے ساتھ ہم اس کو قبول کریں؟ دیکھیں چه دلیل؟ وقت نه ببینید مزار کبیر مزار کبیر نے نے اس زیارت کو ناحیہ مقدس یعنی امام زمان کی طرف تصریح کی ہے کہ یہ 4 نواب اربعہ میں سے ایک کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے. که شهرت عظیمه فقها قبولش دارن سنن دیگه. آپ بہار اور دیگر کتاب کو دیکھیں، اس میں صاحب بازار نے اس کو نسبت دی ہے. صاحب مزار کبیر میگه این زیارتی است که از مجھے نہیں یاد کس نائب اربعہ کے وہ منسوب کیا حضرت نے، لیکن اس میں تمام جملے حضرت کے ہیں. وقت فرمایش میں حضرت دیگه. مرحوم مفید نے نہیں کہا ہے، صاحب مزار نے کہا ہے. کبیر گفته ببینید بحال نقل کرده هم از مرحوم مفید نقل کرده رضوان الله علیه، هم از صاحب مزار کبیر رضوان الله علیه. اور مزار کبیر نے کہا کہ این زیارت صادر شده از ناحیه کہ یہ حضرت نے بتائی ہے، نواب اربعہ تک پہنچائی ہے. وہ روایت آپ نے کہی وہ حج کی ہے کہ حج میں شروع حج اور احرام میں لبیک جو اول شروع احرام آدم لبیک به خدا، تو اس میں غیر خدا کو لبیک کہنا وہ بھی مکروہ ہے روایت کی وجہ سے، اور یہ سب مرسلہ روایت ہے. بعضی روایات دیگه اینا همش مراسیله، اگر نمیگفتم حرومه چون نه احدی نگفت. وہ بھی احرام میں کہا گیا مکروہ ہے کسی اور کو لبیک کہنا. مکروه آدم به غیر خدا لبیک بگه، نه تو جاهای دیگه. صرف کسی کے لیے بھی، صرف حقیقی قضیہ، برای هر کسی قضیه حقیقیه است نه فی واقعه. لیکن ابھی کسی نے کو ابھی احرام نہیں باندھا ہے، حالا کسی هنوز مثلا احرام باپ نے نبسته پکارا انہیں لبیک لبی نگفته، مکروہ کس وجہ سے نہیں درش مکروہ. میزنه بگه بهش لبیک احرام کے لیے ہمارے پاس دلیل ہے، وہ بھی کراہت کی دلیل ہے. دلیل در احرامه، در احرامه. نه هیچ تفاوت. نسبت میں عرض کوئی کردم مسئلہ در نہیں ہے. باب نسبت ببینید در کتب نحو اینا نقل نسبت میکنن، میں تو کتب وسعت ہے. لغت هست. در نسبت توسعه هست، نسبت گاهی به سبب داده میشه گاهی به مسبب. تو قرآن هست، توفت ہو رسولنا، قرآن کریم فرموده خدا سبب ہے، رسولنا. رسول یعنی فرشتے مسبب ہے، خدا سببه، رسول مسببن. اما اور دیگه گفته اللہ جو ہے وہ یتوفى تمام لوگ نفوس کو ختم ہے. یہ سبب مسبب ہے، لیکن اس طرح بہت ہے، متعارف بھی ہے. سبب مسببه زیاد هست، متعارف هم هست. این چی؟ آره خود چون قبل موت که خدا موت سے پہلے تو خدا نفس کو نہیں لیتا ہے. هر نفسی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ اپنی طرف بھی نسبت دیتا ہے، اپنے فرشتوں کی طرف بھی نسبت دیتا ہے. منافات نداره، اون رسول مسببن، خدا سببه. ہم بھی اپنی زبان میں بھی متعارف هم هست. خود مام در زبانهای غیر عربی مثلا شهریه کسی فلان مرجع تقلید شہریہ لیا اور ہم کہیں کہ ہم فلاں، گاهی میگه از فلان کس اور کسی ان کے وکیل سے لیا ہے، کہتے کبھی وکیل کی طرف نسبت دیتا ہے، کبھی مرجع کی طرف ہی، کبھی 2-3 سبب کسی ایک کا نام لیتا ہے. گاهی ممکنه 2-3 تا سبب هست، یکیشون رو اسم میاره. همین بله. خب اینا باید بهشون
کیا ان کو قبول نہیں ہے کہ امام جواد امام رضا کے لیے آئے، جناب امیر مومنین جناب سلمان کو دفن کرنے مدائن ہے، قبول ندارن که حضرت یا امام رضا رضا آمدن برای حفظ حضرت امام موسیٰ کاظم کاظم کو دفن حبس کرنے بدن. آئے جو بغداد میں شہید ہوئے. خود کیا فرق پڑتا ہے کہ چه فرق تحیہ الارض میکنه؟ تحیه الارض از تو قید سجن خانے سے باشه ہو یا یا از گھر بیرون سے ہو؟ باشه؟ نه اگه کسی هیچ معجزه یا قبول نداره که حرف بی خودی. اگر کسی اگر معجزه معجزہ رو قبول قبول کرتا ہے داره یہاں اینجا قبول رو نہیں کرا تو قبول کیوں؟ نداره چرا؟ نعم ای. ما يخالف ما يخالف عادي ای. بله حالا اوناش یعنی خود حرفشون همش که درست نیست، اما اینجا قابل این اس توجیه پہ هست تمام که تمام ان اذا کے باتیں اراد تو ہم شیئا قبول نہیں که کر توش سکتے، لیکن نداره کہیں کہیں پہ اراده شاید دو ارادے ہوں، جزئیات یا اراده کہیں کلیات. جزئیات کا بھی ارادہ ہے، کہیں شاید دو تا کلیات کا اراده بھی هست، ارادہ یعنی ہے. هم اراده جزئیات هست هم کلیات. بله 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 نه یعنی یک اراده کلی داره بالنسبه به جزئیات هم دونه دونه اراده داشته باشه. بله 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 نعم ای بالماء حرام. دیکھیے شوفوا زکات السمك اخراجه من الماء حيا، اما اذا ثاني مره وقع بالماء ومات مچھلی کا ذبیحہ یہ ہے کہ اس کو پانی سے زندہ باہر كان نکالا جائے، حي. تو اگر وہ السمك باہر وقع نکالی گئی پھر سے بالماء پانی میں ومات چلی گئی اور اب مر گئی تو نہیں، یہ طاہر نہیں، کیونکہ اس کو باہر نکل کے مرنا ہے. ظاهرة في الفعلية، فعلا هاي السمكة ماتت في الماء أو خارج الماء. في الماء أي اثنيناتهم. هو الإمام عشان هم قريب، بس هذا كم متر أبعد، ذاك كم متر أقرب. أي أي امام حسین علیہ السلام کی ليش نظائر جو ہیں موجود ہیں، اس طرح کی باتیں موجود امام. نظائر لهذا التعبير شط الفرات یعنی قریب شط، یعنی دریائے کنارے، يعني قريب من الشط. هو قريب اثنيناتهم اور قريب تھوڑی من دوری الشط کو بھی وهذا قریب کہا أقرب جاتا ہے واحد بين دریا اور اس طرح کی قريب چیزوں میں. أيوة. أي میں نے عرض کیا اس کی طرح کی بہت سی روایتیں ہمارے پاس ہیں. أقول روايات نظائر عديدة لها. اس سے مراد همون مقصود مراد همون سفراست. یہی نواب اربع ہیں، الگ الگ نام لیے گئے ہیں. تعبیر شده. میدونم اما اونا سفرا نبودن، بہت سے ہیں. چند تا هستن دیگران. باب جو کہا گیا انہی چار کو اصطلاحاً کہا گیا، نه، نواب باب که اربع ان بگن چار نه کو این کہا چهار گیا ہے. تا. بله حالا دیگه چون لازم که نیست، عیبی نداره عیبی نداره. و همین که بعضی ها نداره بعض میں ہے دلیل بعض بر میں این نہیں که ہے، لہٰذا معلوم ہے کہ یہ مستحب ہے. بسم الله اگر نمیگفتیم واجبه. ببینید نماز میں جب مثلا تکبیر تکبیرات کہتا ہے الاحرام که میگه برای کہ نماز مستحب ہے کہ سورہ مستحبه حمد که پڑھنے سے اول پہلے قبل از اینکه سوره حمد ذکر پڑھے، بخونه تکبیر کے ذکر بعد. بگه، نه بعد از تکبیرات.
مثلا اللہ اکبر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ حمد پڑھیں. سورہ حمد بخونه. خب کیا واجب ہے؟ این کیوں واجب نہیں ہے؟ واجب این اعوذ باللہ گفتن. کیونکہ چرا روایت واجب میں، نیست؟ معتبر چون روایت میں ہے، روایت داره امام علیه السلام، روایت معتبر که یه وقتی الله اکبر گفتن، راوی میگه بدون کیونکہ اینکه روایت میں ہے، راوی اعوذ کہتا ہے کہ باللہ امام علیہ بگن الصلوۃ والسلام سورہ نے حمد تکبیر شروع کے بعد کردن، فوراً بسم سورہ الله حمد بھی شروع گفتن. کیا این ایک دفعہ. کشف میکنه تو که اس کا کسی مطلب وہ یہ واجب واجب نہیں نیست. ہے، امام کا اینا ترک همین مطالعہ ہے کہ واجب نہیں ہے. از همین قبیله. من بعض بعض الروایات روایات سے يستفاد معلوم ہوتا ہے کہ ان لعنت افضل ہے سلوات سے، بہتر ہے. حدیث الروایہ اللي جاب للامام علیہ السلام امام کے پاس دو لباس لے کر آیا کہ ایک کو بنتے وقت میں نے صرف سلوات پڑھی ہے اور دوسرے کو پڑھتے میں نے لعن کیا آپ کو ادا کی طرف، تو امام نے وہ لعن والے کو لے لیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ افضل ہے. الامام اخذ ذاك يستفاد هذا. چون علم خدا چونکہ علم خدا میں ہے کہ وہ اس طرح واپس لوٹ سکتا ہے، یعنی اسے معلوم ہے پہلے سے کہ میں یہ کروں گا. چرا نتونه. سلام علیکم. بله عمر بن عبدالعزیز قطعا مضمون لعن کا مستحق، مشمول اللعنه. عمر بن بدتر نہیں ہے ان دوسروں سے. بدتر بعضیای دیگه لیکن اس کا یہ مطلب نہیں بعضی کہ دیگه بد از برا بدتر نہیں ہے، نه غصب تو که کیا اس نے بد خلافت کو. نیست. غصب خلافت مگه نکرد؟ نه، فقط تو بنی امیه بنی امیہ میں مکرر سعد الخیر از عده مؤمن شدن. یکیشون امام سعد باقر کے الخیر اصحاب میں که سے، از اصحاب خوب حضرت باقر علیه السلامه، که حضرت داره روایت حضرت میں باقر علیه السلام یه بار کہ دیدنش، اس طرح رو رہا تھا جیسے عورتیں روتی ہیں. ینشج نشیج النساء. ها به حضرت عرض کرد من کہ حضرت سے عقیده‌مو عوض کردم. میں نے اما کہا مروان نسبمو کا که نمیتونم نواسا عوض ہوں، کنم. نوه میں مروانم. اپنے مذہب کو بدل گریه سکتا ہوں، میکرد نسب کو تو مثل نہیں. گریه زنها، نشیج. حضرت فرمودن آها راسته، نسبتو نمیتونی عوض کنی. تو روایت اینجور داره انت امویون، نسبت امویه. حضرت نے نوه فرمایا کہ مروان تم هستی. اموی ہو لیکن میں ہم اہل بیت میں سے ہو، لیکن ہر جگہ استثناء ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے. تمام عمومات دیگه یه استثناءاتی لیکن داره عمر ابن که عبدالعزیز استثناء نہیں ہے. اما عمر ابن عبدالعزیز استثناء نیست. میدونم نه کیا استثناء عمومی چیز ہے؟ میدونم. ببین ہر عمومی مگه چیز کے اندر ایک عمومات استثناء آ نداره؟ جاتا ہے. ما من عام من الله وقد خص. عام کہا ہے لیکن یہ تھوڑی میدونم نہ کہا ہے کہ عام گفتن استثناء نہیں اما ہو. نگفتن که استثناء نداره. معصوم نے فرمایا کہ سعد الخیر استثناء این ہے. سعد الخیر استثناء. علی کل ہر عام میں کچھ نہ کچھ استثناء ہوتا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی. چه اشکال داره؟ فورس یعنی فورس دیگه. فرس یعنی ایرانی فارس کے رہنے والے. یعنی ایرانی ظاهرا اینه دیگه. نه بله زیارت ایک عربی جملہ ہے. یہ کلمه عربیه. زیارت مطلب حاضر ہونا، زیارت یعنی الحضور. یعنی زیارت اموات مطلب کیا؟ ان کی قبر پہ جانا، کچھ نہ کہ. یعنی سر قبر یعنی بره. امام حسین کی روضے پہ گیا، مزار پہ گیا، کچھ نہیں پڑھا، یہ زیارت ہے. زیارت صدق میکنه. در عربی زیارت جیسے کسی زندہ کے پاس عند المزور، مثل آدم زنده. شما دیدن یه عالم که میرید
آپ اگر ایک عالم کی زیارت کے لیے جائیں اور کچھ نہ بولیں، وہ بھی کچھ نہ بولے، تب بھی یہ زیارت ہے، مستحب ہے، جانا بھی مستحب ہے، بولنا بھی مستحب ہے۔ قسمت معصومین علیهم السلام از روایات مختلفه استفاده میشه که بعضی روایات زیارت امام حسین علیه السلام کیونکہ ایک کے اوپر جو جاری ہوتا ہے وہ سب کے اوپر جاری ہوتا ہے، لہٰذا وہ دور سے زیارت ہے تمام معصومین کے، اولاد معصومین کے۔ اما نسبت به اولاد معصومین از باب همون منات توسع از اینها عیبی نداره، کربلا سے زیارت سے حضرت معصوم کوئی حرج نہیں ہے اس میں، عیبی نداره، یعنی فهم منات اگه کیونکہ باشه سیرت میں ہے بہرحال، مثل سیره برش روایت میں سیرہ علماء، روایت تو نہیں، سیرت خود دلیل ہے۔ روایت نداره اما سیره لازم نیست روایت باشه، سیره خودش دلیله. بله آها در اصحاب اما در حضرت معصومه چی؟ میں نے عرض کیا کہ وہ بھی یہ بھی ایک قرینہ ہے، بله عرض کردم خود اگه اون اینم که میفرماد یک قرینه سیرت میں ہے، اما اگر اینم نبود کہ اس پہ انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ظاهرا هست و من غیر انکاره، چرا تعمیم نداشته باشه؟ بله بله ظاہر طور پہ کوئی حرج نہیں ہے غیر یعنی امامزادوں کی زیارت کے، اس کو زیارت آخه زیارت اسمش نیست، باید میسور اون باشه عرفاً. در عرف مثلا همین سیره اگه نبود میسور شاید نبود، اما ظاهراً سیره ظاہر سے متدین افراد یعنی معصومین کی اسے زیارت کے لیے گئے دور سے، همینجوری که زیارت ان کی اولاد کی بھی زیارت کی ہے انہوں نے، میکنن جیسے معصومہ سلام اللہ علیہا، حضرت ابوالفضل علیہ السلام دور سے کی ہے زیارت، سیرت میں ہے، از دور میکنن، نجف اشرف میں ہے، اور حضرت عباس کی زیارت پڑھ، اور مومنین کے نزدیک مقبولہ چیز ہے۔ مقبول عند المؤمنین، چرا نه؟ عرضم سیره سیرت خود دلیل ہے، ہر جو سیره بود اور یہ مستحب ہے، لہذا مستحب چیزوں میں تو ویسے بھی وسعت ہوتی ہے۔ واجبات که نی. بله بله چرا نه، میگم سیره هست، سیره دلیله. بله چی؟ بله بله سب سے اہم چیز یہ کہ مستحب بات ہے۔ نه عمدهش اینه باب مستحباته. آخه شیخ میں نے بعضی مفید اشکال کردن که منم جواب دادم یه وقت، ان کی ولادت غیبت صغرا کے بعد ہے، ولادتش بعد غیبت غیبت کبرا میں ہے وہ، تو غیبت کبراست اصلا، تو غیبت صغرا نبوده. وقت چطور نامه از حضرت براش اومده؟ چون ما نداره شیخ مفید انقدر جلیل القدره که وقتی که ادعا کنه که از حضرت برای من نامه اومده، سفارت قطع ہو گئی، سفارت قطع شد در لیکن ان کے غیبت خط آ سکتے، کبرا. اما نامه های حضرت به چه دلیل قطع شده؟ شیخ مفید ادعا کرده این جلالت شیخ وزیر کی مفید کی ایسی کہ ہم اسے قبول کر لیں کہ خط آیا ہوگا حضرت کا۔ نعم ای سفراء اربعه، سب سے آخری جو ہے 4 نواب اربعہ، جب علی محمد سامری کا وقت آیا تو فرمایا کہ اب 5ویں کے لیے وصیت نہ کرنا، لا توصي الى واحد خامس. ما قال ها قال قال لا توصي اور کسی کو وصی نہ بنانا۔ اس کے بعد کہا کہ اگر دعوی رویت کرے، مجھے دیکھنے کا دعویٰ کرے تو جھوٹ، یعنی کہ سفیر کا ہونے کا دعویٰ کرے رویت، یعنی عام رویت کا مسئلہ نہیں ہے، سفارت کے ساتھ رویت کا دعویٰ کرے تو جھوٹا ہے۔ شلون؟ بعض هالشكل ناقلين اي يقولون بلي
في شيء اولی الامر کا جو مسئلہ ہے، أما مسألة أولي الأمر الذین، آية قرآنية بسم الله الرحمن الرحيم الذين جن سے لوگ قال کہتے ہیں، لهم الناس، یہ متعارف ہے کہ ایک شخص کو کہا، ایک حدیث میں ناس ہے لیکن مراد ایک شخص. رسول الله صلى الله عليه وآله في الحديث بعض أحيانا كانوا يشتكون من بعض أصحابه يقولون فلان هالشكل مسوي النبي ميت مثلا باسمه، حضرت کو خبر ملتی تھی، على المنبر يقول حضرت کو خبر ملی فلاں شخص نے ایسا کہا، تو حضرت ممبر پہ جا کر بغیر اس کا نام لیے کہتے تھے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں، جبکہ مراد ایک شخص ہے. شخص واحد ما يخالف، هذا متعارف. بالدليل الآخر نعم. أما هذاك الذين يقيمون الصلاة جو آیت زکوٰۃ والی آیت ہے امیر المومنین کی انگوٹھی سے زکوٰۃ دینے والی، وہ تو ایک شخص ہے، لیکن آیت میں جمع کا صیغہ آیا ہے. تو یہ بہت ہوتا ہے کہ جمع کے صیغہ استعمال ہے، مراد ایک شخص ہو. نه ظاهرا تردید من دیدم، تردید فی محله نیست. بله نه ظاهرا تردید که کردن جای تردد نداره. محمد بن المشهدی ببینید احوالش در جہاں تردید کی گئی وہاں تردید ہے نہیں. محمد ابن مشہدی نے ان کے احوال کو دیکھیں مستدرک کے آخر معتبر ہے، اور خود تسامو بھی ہے، حصی مسائل میں اعتبار ہے اس کا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.